اب آپ غور فرمائیں، دعا دونوں نے مانگی ہے، دونوں نے اللہ سے ہاتھ پھیلایا ہے۔ ایک نے کہا اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، ہے تو یہ دعا۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش، یہ دعا ہے۔ لیکن سرکار نے کہا تو نے دعا مانگی ہی نہیں ہے، یہ کیا دعا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہر چیز کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اب ہمارا جو دین ہے یہ پورا نظم و نسق ہے، ایک پورا سسٹم ہے۔ دوسرے کو حضور نے فرمایا تیری دعا قبول ہو گئی، مانگ۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے موجودہ دور کے ہم سست گام جو مسلمان ہیں ہمارے لیے سبق ہے۔ ہم لوگ عموماً یہی کرتے ہیں۔ پہلے تو آج کل ہوتا یہ ہے کہ امام صاحب نے کہا السلام علیکم تو پوری جماعت نے کہا وعلیکم السلام۔ آپ سمجھ گئے ہیں؟ وعلیکم السلام مطلب کیا ہے؟ تسی بیٹھو تے اسی چلے آ۔ وہ بھائی تمہیں اتنی کیا آگ لگی ہوئی ہے کہ تم نے فرض تو پڑھ لیے؟ اور آپ کو پتہ ہے میرے نبی سے پوچھا گیا حضور وہ اوقات بتائیں جن اوقات میں دعا سب سے زیادہ قبولیت رکھتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلا وقت یہ ہے کہ جب نماز فرض ادا کر چکو، اس کے بعد جو دعا مانگو اس دعا کے ٹلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ اب میرے آقا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو سند دے رہے ہیں، ڈگری دے رہے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا رد نہیں ہوتی۔ حضور دوسرا مقام فرمائے جب اذان ہوتی ہے اور بعد میں اقامت ہوتی ہے، یہ جو بیچ میں وقفہ ہے اس وقت بھی دعا مانگو رد نہیں ہوتی۔ اوقات حضور نے بتائے، فرمائے جمعے کی رات ہو، جمعے کا دن ہو، یہ اوقات بتائے، ان اوقات میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، یہ قبولیت کے اوقات ہیں۔ پھر فرمایا آدھی رات کو مانگی ہوئی دعا، فرمایا یہ قبولیت ہوتی ہے۔ پھر فرمایا پچھلے پہر ہو رات کا دعا قبول ہوتی ہے۔ عجیب بات، فرمایا جب مرغ اذان دے رہا ہو، ہوں آپ نے سوچا پہ گئے پتہ نہیں مرغے دی اذان دے ویلے دعا دا نال کی تعلق ہے۔ وجہ بتائی سرکار نے، فرمایا مرغ کو اللہ نے ایسی آنکھ عطا کی ہے، اس کو جب بھی کوئی خدا کا فرشتہ نظر آتا ہے، آپ آتے آدھے ہیں انہوں ایک کیڑے وقت 10 بجے اذان یاد آ گئی مرغے نو۔ فرمایا مرغ کو اللہ نے ایک ایسی آنکھ عطا کی ہے کہ یہ جو ہی فرشتے کو تکتا ہے، رحمت کے فرشتے کو، یہ فوراً صدا لگا دیتا ہے۔ فرمایا جب مرغ اذان دے تو خدا سے دعا مانگو، قبولیت کا وقت ہے۔ پھر فرمایا اگر گدھا ہینگ رہا ہو تو خدا سے پناہ مانگو۔ کیا نبی ہے، کیا نبوت کی نظر ہے، اس رسول کی نبوت، اپنا نظر کو سلام، جس کو یہ بھی پتا ہے کہ مرغ کب بولتا ہے فلاں جانور۔ فرمایا گدھا جب ہینگے تو اس بدبخت کی ہینگ کے اوپر خدا سے پناہ مانگو، یہ شیطان کو تکتا ہے اور اپنی شہوت کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ ہینگنا شروع کر دیتا۔ پھر فرمایا اگر تم دیکھو کہ تمہارے دل میں کوئی نرمی کی کیفیت بن گئی ہے، دعا مانگو۔ بعض اوقات کوئی نعت شریف سنی، تلاوت سنی، کسی کو دکھی دیکھا تو دل کے اندر ایک نرمی پیدا ہوتی ہے، رقت پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا یہ وقت ہے کہ مانگ دعا، اور فرمایا کہ اگر کسی وجہ سے تیری آنکھ میں آنسو سم آیا ہے، مانگ دعا، قبولیت کا وقت۔ یہ اوقات سرکار دو عالم، میں تو چند بتا رہا ہوں، اوقات بتائے میرے نبی نے۔ مطلب یہ ہے کہ دعا سے کہیں رہ نہ جانا۔ کعبے کے اوپر نظر پڑی ہے، مانگ دعا۔ مقام ابراہیم پہ تو پہنچ گیا ہے، مانگ دعا۔ اگر مقام ملتزم تجھے نصیب ہو گیا ہے، مانگ دعا۔ صفا پہاڑی پہ چڑھا ہے، مانگ دعا۔ مروہ پہ پہنچ گیا ہے، مانگ دعا۔
یہ ساری جگہیں ہیں جہاں بندہ کھڑا ہوتا ہے، قبولیت اس کا راستہ تک رہی ہوتی ہے، مانگے تو دوں، قبولیت راہ دیکھ رہی ہے۔ اور میں سست گام سستی کے اندر ہوں، مقام منا پہ پہنچا مانگ دعا، مقام عرفات پہ پہنچا گڑ گڑا مانگ دعا۔ اس لیے فرمایا دعا عاجزی ہے، یہ بندگی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے یہ بندہ ہے۔ دعا جب بندہ مانگتا ہے یہ ثبوت ہوتا ہے یہ بندہ ہے، اور یہ ثبوت ہوتا ہے کہ میں بندہ ہوں تو مالک۔ اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا، بندے کے مملوک ہونے کا اصل ثبوت دعا ہے۔ اس لیے فرمایا جب تو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کا کوئی مالک بھی ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کا کوئی رازق بھی ہے، اسے پتہ ہے یہ بے خبر نہیں ہے، اسے خبر ہے۔ اور پھر اللہ اکبر فرمایا کچھ لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے فرمایا بندہ سفر میں ہے، تو سفر میں ہے، مانگ دعا، بتا اسے مولا تو نے وعدہ کر رکھا ہے مسافر کی دعا میں رد نہیں کرتا، لے میں سفر میں ہوں۔ مظلوم ہے، مظلوم ہے بندہ، کافر ہے، فاجر ہے، فاسق ہے، جتنا بڑا سیاہکار ہے، اگر اس پہ کسی نے ظلم کیا فرمایا اب مانگ دعا، اب وقت ہے اس کو صدا لگانے کا۔ پھر فرمایا تیسرا بندہ باپ جب اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے وہ بھی رد نہیں ہوتی۔ باپ یہ کیٹاگری بتائی ہے، باپ جب اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے رد نہیں ہوتی۔ اور فرمایا اولاد جب باپ کی مہربانیاں یاد آئیں اور اولاد باپ کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس اولاد کی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اس اولاد کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اگر دعا کی شان کیا ہے، حضرت فاروق اعظم حضور کی خدمت میں آئے، آ کے کہنے لگے حضور دل کرتا ہے عمرہ کراؤں، عمرہ کراؤں۔ اب فاروق اعظم اجازت مانگ رہے ہیں عمرے کی سرکار سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کرتا ہے تو جا، لیکن ایک کام کرنا، یا اخی لا تنسانا فی دعائے کا، کہ بھائی جان سانو کتے نہ بھول جانا دعاواں وچ۔ لفظ کیا ہیں او بھائی جی؟ حضرت عمر کہتے ہیں ساری زندگی کی باتیں بھول گئیں، یہ لفظ نہیں بھولا کہ سرکار نے ہمیں بھی کہا تھا بھائی جی، ہمیں بھی انہوں نے نوازا تھا کہ تو بھائی جان ساڑھے واسطے بھی دعا کرنا، تو نے کبھی ہمیں بھی مسکرا کے دیکھا تھا، تو نے کبھی ہمیں بھی مسکرا کے دیکھا تھا، تیری نظر کا وہ قرض آج تک ادا نہ ہوا۔ حضرت عمر کہتے ہیں زندگی بھر یاد رہے گا کہ میرے آقا نے مجھے یہ لفظ کہے تھے، بھائی جان ساڑھے واسطے بھی دعاواں کرنا، سانو بھی دعاواں میں بھول نہ جانا۔ اب کہاں عمر کی زبان، کہاں محبوب رحمان،